ذاکر اہل بیت جناب عمران عباس قمی صاحب لاہور، اور ان کے بعد قاری القصائد ذاکر اہل بیت جناب اقبال ناصر جانیو صاحب، اور ان کے بعد سید الذاکرین سید عامر عباس ربانی صاحب بکر ذکر محمد و آل محمد بیان فرمائیں گے۔ بر محمد و آل محمد بلند تر صلوات۔ سے دعا بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ نادِ علیاً وزمن لجائب تجد عونا لکا فی النواحب کل ہم و غم سیجلی بعلی 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 اللہم کن لولیک الحجت ذی الحسن صلواتک علیہ وعلی آبائہ فی هذه الساعة وفی کل ساعة ولیاً وحافظاً وقائداً وناشراً ودلیلاً وعینا حتی تشملہ ارضک طوعاً وتمتعہ فیہا طویلا۔ اللہم صل علی محمد وآل محمد وعجل فرج آل محمد۔ قبولیت عبادت دی خاطر جتنے تشریف فرماؤ صلوات مل کے بلند نے مرحومین بانیانے مجلس دے ذریعے مرحومین دے درجات دی بلندی دی خاطر حضرت ولی اللہ سلیمان وقت دی ذات دے خلوص قلب نال صلوات ماشاءاللہ لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم۔ بسم اللہ الرحمن شریک ہو جاؤ گے تو پتہ نہیں کس دی آمین قبول ہو جائے۔ خدایا سارے دی عبادت قبول فرما، تمام محبان اہل بیت عزاداران امام حسین دے گناہ معاف فرماؤ، بانیان دے رزق خدایا وسعت عطا فرماؤ۔ حضرت بقیت اللہ امام زمن دے ظہور تعجیل فرماؤ۔ آمین ضرور رکھنا، پھر ضرورت محسوس کرو۔ خدایا قبل از موت زیارت امام حسین نصیب فرماؤ، بعد از موت آل محمد دی شفاعت نصیب فرماؤ۔ ہو سکے تو قبولیت دعا دی خاطر جتنا ہو سکے اتنی خلوص نال صلوات مل کے مجلس ہے اور میں
حدیث قدسی کی تلاوت تو جو ہے ایک کلام خدا ہے لیکن قرآن نہیں. اور اس حدیث میں ابتدا میں اس مثال نہ سمجھانا کہ کوئی غریب آدمی سڑک کو گزر رہے ہوئے تو اس کو کوئی علاقے کا ملک یا چودھری یا ایم پی اے یا ایم این اے کوئی بڑا آدمی غریب کا بازو پکڑ کے بس اتنا آنکھ دے رہے کہ تو میرا بن جا کہ میں تیرا بن جا. تو میرا خیال ہے اس غریب آدمی کے پاؤں زمین پہ نہیں لگتے. اس کو اگر مسجد اور سپیکر کھول کے بھی اعلان کرنا پیا اس کا بھی آگ دینا کہ آج فلاں ملک صاحب نے میں نو راہ جاندے آکھیا کہ تو میرا بن تے میں تیرا بن سا. جو میری گل سن رہے انہوں نے لکھ گل ہے جی سانو ساڈے جیسا گناہگار بھی آکھ دے تو میرا بن تے میں تیرا بننا. ساڑھے پیر زمین تے نہیں لگتے. احکم الحاکمین پہ آ جائے میرا بندہ تو میرا بن جا تے میں تیرا بن دسا. مالک فضل تعالی او احکم الحاکمین او علی کل شیء قدیر او کائنات نو پالن والی ہستی پی آدی ہے تے آدھی کرن پئی ہے اسا جیسے گناہگار. یا ابن آدم او فرزند آدم تو میرا بن جا میں تیرا بن جا. سنتے رہے ہو کوئی طویل مجلس والی گل نہیں ہے. میں ایک پیغام کے طور پہ ابتدا سے اس کریم کے ذکر کو گل پہ کرتا. وہ آدھے میرا بن میں تیرا بن جیسا. پھر اگلے جملے اس نے کریمی دی حد کر دیتی. وہ آدھے میرا بن میں تیرا بن جانا. افعل کما اقول ثم افعل کما تقول. پہلے جی میں تینوں میں آتا وہ تو کر لے پھر جب تو میں نقشے وہ میں اللہ کرنا چاہتا. اللہ پڑھے ترا نہیں میں سبحان اللہ. پہلے جی میں تینوں میں آتا وہ تو کر. شرط اس لائیے جو میں آتا وہ تو کر. پھر اگر وہ تو کر گیا اس کے بعد پھر جو تو میں نو وقت سے وہ ادھر پھر میں کر. اگر لطف لو تو تھوڑے دی چہرے تے مسکراہٹ آ جائے گی اس جملے تے. میں اگر جملہ سمجھا لیا عزت دارا کو وہ ادھے ایک دفعہ میرا بن جا پھر تیرا دل کرے تو سورج چڑھن نہ دے. شکر ہے جڑے بول پہ ہو. ایک دفعہ میرا بن جا تو پھر تیرا دل کرے تو دشمن دے دربار سورج نو لہن بھی نہ دے. لیکن شرط لائیے سو کہ تو ایک دفعہ میرا بن. اور یقین کرو جو بندے اللہ دے اور اہل بیت دے بن گئے خدا نے ہمیں بڑا مقام عطا. کسی جگہ پہ دعوت ہو رہی ہے اور اس دعوت میں حضرت سلمان محمدی بھی بیٹھے. اسی بات بات اس کو سلمان فارسی آکھ لینے لیکن چھٹے معصوم منع کیتا ہے بس وہ فارسی نہ کیا. جس دن تو میرے نانے نے اس کو تمغہ منا اہل البیت میں دیتا ہے اس دن تو محمدی ہو جائے. کسی جگہ پہ قبلہ دعوت ہو رہی ہے تو دعوت میں جناب سلمان بھی بیٹھے ہیں. کھانا کھا کے رات کے ٹائم میں لوگ جان لگے تو 10-15 منٹ بھی شاید نہ گزرے تو وہ واپس آ وہ بندے جڑے جا رہے ہیں وہ واپس آ. اچھا جا مطمئن رہے ہیں واپس آئے تو چہرے تے موت چھائی سانس اکھڑے پسینے سارا اوٹ. تو جناب سلمان پوچھ لیا کہ ٹھیک ٹھاک تے جا رہے ہیں یہ پریشانی تے چہرے تے موت کیوں چھائی. انہاں کے گھر جا رہے ہیں سامنے شیر بیٹھا وہ ساڈے اڑ ترے ہیں تے اسی واپس آ گئے. وہ ساڈے اڑ حملہ کرن واسطے چلیا اسی ڈر کے واپس شان شیر خدا. حضرت سلمان اگا بدے چل دے جتھے کھڑا ہے شیر. میں نے اس جملے کا بڑا لطف آتا پڑھ گیا. جناب سلمان نے جا کے شیر دے کان میں چنپ لیا تے لے کے جنگل چھوڑ کے آ.
کان تو مت بھی وہ جنگل چھوڑ دے. جس لیے واپس ہے کہ پچھلے سارے آگے گزرے انہاں بجائے جناب سلمان دی کوئی فضیلت منن دے انہاں کہ اچھا تم ہی بنو ہاشم تو جادو سیکھ لیا, تو بھی بنو ہاشم شیر دا کام ہے چیر پھاڑ سکنا, تو گیا کہ کانی تو نہ کے جنگل چھوڑ رہا ہے کہنو تو اس کو جاتی ہے. ہوں جناب سلمان مسکرا کے گل کی یہ گل تو سارے دن لطف دے گی اگر میں گل جناب تک صحیح معنی پہنچا لی. انہوں نے کہا بنو ہاشم تو جادو سیکھ لیا, شیر کا کام ہوں حملہ کرنا چیر دینا پھاڑ دینا, وہ اپنا پرایا نہیں دیکھتا, خون خار جانور ہے, تو بھی بنو ہاشم تو جادو سیکھ لیا. یقین کرنا سلمان مسکرا کے فرمایا میں بنو ہاشم تو جادو نہیں سیکھا بلکہ میں اپنے مولا علی تو سنیا ہی. علی نے فرمایا تھا جو اللہ کی اطاعت کرے کائنات کی ہر شے اس کی اطاعت کرے. میں تو اپنے مولا علی علیہ السلام تو سنے کہ سرکار فرمایا کہ جو بندہ اللہ کی اطاعت کرے کائنات کی ہر چیز اس کی اطاعت کرے. تو میں اپنے مالک کی اطاعت کی تو پھر اس کی کیا ضرورت ہے کہ میرے تے حملہ کرے. اور اسی واسطے حدیث قدسی جو شبی نیاز نے تواڈے ساڈے نال گل کی اگر سنو تو کر دے. جلدی میں تو ہے لیکن میں ایک پیغام دے کے میں اپنی حاضری تمام کر دے رہا ہوں. اس بے نیاز نے اللہ تعالی شاید قدیر نے اینا بندے واسطے ساڈے واسطے جڑی اس گل کی تو گل چھوٹا سا کیا اطیعونی بقدر حوائجکم الیہ, چل زیادہ نہ کر پر اتنی تو میری اطاعت کر جتنا تو میرا محتاج ہے. سمجھ آ رہی؟ زیادہ اللہ دے میں نہیں نہ کر زیادہ لیکن اتنی تو کر جتنا تو میرا محتاج ہے. بندہ گھر جا کے سوچے اپنی 50-60 سال کی زندگی دے مہینے مہینیاں دے ہفتے ہفتیاں دے دن دناں دے منٹ منٹاں دے سیکنڈ دا بھی کوئی تجزیہ اگر کر سکتے تو کریں. کیا اس 50-60 سال کی زندگی ہے کوئی ایک لمحہ نکل سکتا ہے جس میں اسی کو دے محتاج نہ ہو؟ کوئی ہے بول دے نہیں. ساری زندگی کی ایک سانس بھی ایسا نہیں جڑا وہ محتاج. اچھا پھر وہ آدھے ذرا اپنی محتاجی دیکھ لے تو کتنا میرا محتاج. میں ساہ تیرا روک لما تو میرا کافی کچھ نہیں سکتا. میں دیتی ہوئی نعمت اگر تیرے تو واپس لے لما تیری آگ چھپکن تو پہلے لے سکتا تو میرا کر کچھ نہیں سکتا. صرف اپنی محتاجی دیکھ لے تے محتاجی کا بدلہ میں تیرے کو صرف یہ کچھ بگیا ہے. ایک دن دے ہیں 24 گھنٹے 23.5 گھنٹے تو اپنے کام کر رہے, آدھا گھنٹہ میں اللہ دے دے وہ بھی کس طرح نال دے دے. 10 منٹ صبح آ جا تری بیٹھے ہو یا کوئی نہیں بیٹھے, 10 منٹ ظہر چا جا, 10 منٹ مغرب بہنے چا جا, نماز پڑھ کے مطمئن ہو کے گھر ٹر جا. تیری نماز جانے تیرا امام جانے میں قبول کرانی اللہ دی ذات. ساڑھی 50-60-70 سال کی زندگی تے پھر اتنی نعمت تے بدلہ کی ہے 10 منٹ صبح 10 دعائیں 10 عشاء. اگو بندہ پھر بہانے کر لے آخری فکر ہے مالک ٹھنڈ بڑی ہے میں کیویں آواں تیرے گھر. ایسے یہ گلاں ہو چکے مجلس کرتا کوئی نہیں اگو نہ سنن والے حوصلہ رہتا ہے نہ پڑھن والے. لیکن تسی ماشاءاللہ میرے امید تو زیادہ اس لفظ کو سنیا بھی اور سمجھا بھی اور کوشش یہی ہے کہ ایتھے لکھیا جائے اور پھر عمل ہو جائے. بڑی ضروری ہے. اللہ تعالی سلامت رکھے. میرا ایک پیغام ہے میں وہ دے کے جا انسان کو پہلا کی ضرورت ہے فجر دی نماز ہے اذان ہو گئی اذان ہو گئی آنکھ کھول گئی ہے مسجد دور ہے کیویں جاؤں ٹھنڈ لگی وہ کریم اچھا بندے دنیا دے پیکج پیچھے دوڑتے موبائل کا پیکج ڈھونڈو جی کتنے سستا ہے
اس نے جڑا پیکج دیتا ہے اس آگے اچھا جی تو میرے گھر نہیں آ سکتا اپنے گھر مصلی بچھا میں تیرے گھر آ گیا اگر تین میرے گھر آنے ٹھنڈک محسوس ہوتی ہے گرمی لگتی ہے میرے گھر نہیں آ سکتا اپنے گھر ہی مصلی بچھا دے میں تیرے گھر آ اچھا جس لئے بندہ میں کہ وہ آتا ہے کہ میں تیرے گھر آنا اگو بندہ کی بہانہ کرتا کانٹے کے درد دے کھلو ہی نہیں سکتا پڑھی دی نہیں میں مثال دے رہا ہوں یہ اس نے پیکج سمجھا رہا بندہ آنکھیں گا نا بھائی آج تھک گیا وہ آدھا اچھا جائے کھڑا ہو کے نہیں پڑھ سکتا بے کے پڑھ اچھا ویسے جتنے چپ کر کے چھٹی کو اس بھی کوئی نہیں دیتی حال محمد صاحب بے شک او ادھے کرسی تے بیٹھ چل بیٹھ کے پڑھ اگو بندہ کی آتے گا جی بیمار پڑھنے والا بھی کھاتا میرا کوئی نہیں رہا میرا اللہ تو جانتا ہے وہ آدھا چل بیٹھ کے نہیں پڑھ سکتا لیٹ کے ہی پڑھ کسی جگہ پہ تو مسکراہٹ ہو گیا اجے بندہ کو آ کے اگلا بہانہ پھر یہ ہوتا ہے اللہ نہ کرے بندہ کری میں مفلوج ہاں میرے اللہ جسم میں جان ہی کوئی نہیں ہوا اچھا چل لیٹ کے نہیں پڑھ سکتا اشارے نہ نہیں پڑھ اجے بندہ یہ بھی آ کے مان لے کہ یہ بھی نہیں ہو سکتا اگو اس نے کریمی دی حد کی ہو سکے یہ بھی نہیں کر سکتا پھر تیرے اس تو بھی سوکھا پھینک کے دے دینا تو سوچی جا تے میں تیری نماز لکھدا جا سوچ کہ میں قیام چاہ تیرا قیام لکھا جائے گا تو سوچ میں رکوع چاہ تیرا رکوع لکھا جائے گا تو سوچ میں سجدے چاہ تو سوچ میں تشہد چاہ میں تیری نماز لکھا جائے اس خدا کلش نے قدیر چھوٹی نہیں دیتی اور ایک حق بڑھتا ہے جس کو 14 جھکتے ہیں اس کو جھکنا چاہیے اس کے دربار علی جیسا امام سر جھکا کے آکھے کہ اگر کوئی آلہ ہے تو تیری ذات پھر اس کے دربار سر جھکانا چاہیے یاد رکھنا شیعہ قوم مجلس مکتب حسین نماز مقصد حسین چھوڑ رہے ہو میری گل مجلس مکتب حسین نماز مقصد حسین اگر بندہ ایک قانون اپنا لے تو زندگی بدل سکتی ہے امام حسین دے گھر چوں نمازی پیدا کرو اللہ دے گھر چوں عزادار پیدا کرو پتہ نہیں میری گل کسی سمجھ آئی یا نہیں مسجد چوں عزادار پیدا کرو امام بارگاہ چوں نمازی پیدا کرو وقت آخر لبے شبیر پہ آئی صدا میرے معبود صدا ہوتی رہے تیری ثنا روز اول کا جو وعدہ تھا ہوا پورا میں تیرا بندہ ہوں پھر کرتا ہوں تجھ سے وعدہ اللہ فرمایا حسین 10 محرم زخمی حالت آخری سانس گلے تے خنجر ہون کیڑا وعدہ کرتا ہے حسین علیہ السلام فرمایا وعدہ کرتا ہوں ہر دور میں تیرے اسلام کو غازی دے گی میری مجلس تیری مسجد کو نمازی دے گی ہر دور میں تیرے اسلام کو غازی دے گی میری مجلس تیری مسجد کو نمازی دے گی ختم ہو جاتی ہے نماز اگر امام حسین کربلا میں جاتا اور ختم ہو جاتی امام حسین کی محنت اگر علی دی بیٹی شام نہ جاتی مولا پر سلامت رکھے آج سادات کے گھر بہت بڑا قضیہ جس نے حسین کو بچایا آج شام میں چلو کے مر گئی جس نے امام حسین کو بچایا وہ بی بی شام دے باروں رو کے دنیا چھوڑ یہ جتنی محنت ہے عزاداری دین شریعت توحید نماز روزہ
اگر کڑی نال کڑی جوڑ کے پیچھے لے جاؤ یہ سب جناب سیدہ دی محنت دی وجہ تو بچی زید صاحب مرحوم مجلس پڑھ رہے ہیں قبلہ حضرت زید صاحب جب تو کسی مومن کھڑے ہو کے سوال کیتا کہ قبلہ یہ جڑے رسول اللہ تو پہلے نبی گزرے انہوں نے بھی تو تکلیفاں آئیاں ایک نبی آلے چل گیا ایک نبی 900 سال پتھر کھاتے ایک نبی سارا گھر لٹا دیتا تو پھر انہاں دی مجلس کیوں نہیں ہوتی جڑے چھوڑ رہے انہاں دی دلوں ہائے نکل لگی میں پڑھنا البادہ کردہ کیوں نہیں آدم دی مجلس کیوں نہیں نوح دی مجلس کیوں نہیں موسیٰ عیسیٰ دی مجلس حالانکہ انہاں نبیوں کی تکلیف ہمیں کیوں انہاں دا ذکر کیوں نہیں مجلس کیوں نہیں حضرت سنجید صاحب رو کے فرمایا وجہ صرف ہے کس سے نبی دی زینب جائی بھینڈ کوئی نہیں اللہ تعالی آئے قبول فرمایا کس سے نبی دی جناب سیدہ زینب جیسی بھینڈ کوئی نہیں یہ عزاداری یہ مجلس و ماتم یہ سب بچے ہیں کہ جناب سیدہ زینب دی مدد مدینے تو دریائی بھرا دنال زینب پڑھ کے نہیں ہوئی میرے لاش پڑھنا جس نے بی بی نے امام حسین علیہ السلام نال مدینہ چھوڑے ہے نا تو بی بی زینب پڑھ کے نہیں ہوئی رسول پڑھ کے ہوئی بی بی ایک کے دے کردار دیکھا زینب پڑھ کے نہیں حسین کا نام رسول پڑھ کے ہمت استقلال دا پہاڑ بن کے بھرا دنال ٹور دیے مدینے تو لے کے مکے تک بھی رسول بن کے آئیے باجرہ گڑی شال کوٹ ارد گردے عزت داروں مکے تو لے کے کربلا تک بطول بن کے آئیے شاید تو نہیں سمجھے ہر جال کے بیٹھ کے سوچ دی آئی تو رو دی آئی ہوما غازی دی بہن تے کرا جنگلاں دے سفر عباس دی بہنوں ماں تے جنگلاں دے سفر کرنے پھر چڑھیا داہویں دا دن پہلے بنیے رسول پھر بنیے بطول داہویں دا دن بڑھ گئی حسین دے نال حسین کوئی تو سمجھے اس فکر ہے 10ویں دن حسین دے نال حسین بن گئی کیویں بنیے بھرا اجازت دیتا ہی تے بہن تیار کر دیا تسی گل ہی لائے کر چھڑی بھرا اجازت دیتا ہے بہن تیار کر دیے بھرا لاش چاہ کے لے آتا ہے تے بہن بال کھول کے رو دیا حسین 8 بھرا دیتے بی بی 9 بھرا دیتے حسین پتر دیتے بی بی دیتے پر فرق باقی ہے حسین دا سجادہ دیتا ہے تے انہوں ماں صدا اللہ کوئی نہ پھر لاش آنا دے سمجھ مدینہ تو لے کے مکہ تک رسول پڑھی مکہ تو لے کے کربلا تک بطول پڑھی 10ویں دن حسین نال بولو حسین پڑھی اگر متوجہ ہو تو ادھا لفظ میں آکساں ادھا تسی آکنا اگوں آئیے شام غریباں بولو ہون بڑھ گئی عباس چھڑی چوک چاہ کے آدھی رہی ہے عباس جا کے جنگلت پارے کھڑی دے دیا صدقے دا جس طریقے نے عباس دا نام چاہے مقتل اچ کھڑے دو چھوٹے چھوٹے ہاتھ میری شہن دے پیرہ دے میری شہن پوچھے کون ہول جی آواز آئیے تیرے عباس دی دھینا سوڑی ہے کیتی دے بی فرمایا اجڑے دل جو میرے پیروں تے ہاتھ کیوں رکھے ہی اس ویلے آتی اماں تو ساڈے بابے دا نام چینی ہے ساڈے بابے دی لاش طرف دی ہے کٹیاں رگا جو مقتل والے پاس ویکھ کے دے مولا اجازت دے میں آ بہن جنگلاں دے پارے نہ دے بی بی پر عبادت قبول پھر 11 محرم کو کوفے تو لے کے اسقلان تو لے کے دربار شام موڑ پڑ دیا یہ علی جتھے بولیے پیو دے لہجے چ بولیے اور اگر اللہ سنا تھا تو بی بی دی غربت مکمل نہیں ہوتی
سامنے کھڑیاں علی دیاں دیاں اگو جناب فضا تخت و ظالم آخری سیڑھی تے امام حسین دا بے ترتیبی نال کٹے ہویا سر کسے نے سمجھ آئی سجے دیاں زلفاں کھپے کھپے دیاں سجے چہرے دی رنگت بدلی ہوئی ہے ظالم نے نجس ہاتھ بدھا کے پوچھے ہے انہاں بیویاں جو علی دی دھی کہڑی ہے میں سب کے جانا سوڑی آئی کی دی جڑی ہے میرے سامنے کھڑی ہیں انہاں چلی دی دھی کھڑی اسے کیوں سفید والا علی ضعیفہ دے پوچھو بزرگ ذاکرین کوئی لفظ سنیا تو لفظ بڑا مومنین درون واسطے کافی اور آج بھی اس لفظ کی تاثیر زندہ ہے بندہ سوچے تو دوسرا سانس نہ نکلے اس کے ہاتھ میں کوئی نجس شے ہے وہ نجس شے ہاتھ میں لے کے بیٹھا ہے جملہ سمجھو گے تو پھر شاید ہائی کرو تو بغیرت اپنے دربار بول کے دے اے ضعیفہ نو ہٹا میں علی دی دین گل کرنی وہ میں سب کے دے پتہ نہیں دنیا کیوں کھڑی رہ گئی سکے ضعیفہ ہٹا میں علی دی دین گل کرنی ہے تالیانہ چاہ کے اگر تمہیں لے پچھو جناب زینب فرمائے اما ہٹ جا تو شہائی کی دیئے کہ بھرے دربار شہر فضا بے کیا دیئے یا ماں نہ سٹیا مرحبا کہ ماں سٹ لیے پھر ماں بس دید پردے تو دشائی میں تیرے نالے تو زندگی آج کے دن واسطہ منگی مر سکدیاں تے ہٹ نہیں سکدی اس ظالم دے منہ چوں جڑا لفظ نکلے پڑھن تو پہلی بندے صاحب ہو جان دا چنگا ہے بے غیرت دے او فضا باغی دی بھیڑ دے اگوں ہٹ جا اس باغی آکھے ہے کہ جلال وچ علی دی دھی بولی اما ہٹ جا اما ہن ہٹ سیڈ فضا سیڈ تے بی بی رو کے فرمایا اس وقت یا بڑا طلاق اپنا لہجہ نہیں باپ کا لہجہ اور ساڑھے عداد کرنا غلام دی اولاد خاموش میرا بھرا نمازی آئی میں نماز گل شروع کی تھی دوتھے موقع اندر پہ میرا بھرا نمازی آئی یقین کرنا جس نے بی بی بولی ہے نا باپ دے لہجے اتنی جلال آئی میری شہر دے لہجے نے اڑ دے پرندے روک گئے تو سدہائے بھی نہ کر سکے شہرہ دے اندر چل دے اٹھا دے گلے دیا گھنٹیاں خاموش ہو گئیاں کائنات سناٹا تاری ہویا ہے بی بی نجف علموں کر کے دیا بابا اے شام آئی جڑی تیرے تو فتح نہیں بابا یا علی اس سے شام واسطے جنگا لڑیاں بابا خیبر پٹڑے شوق ہے تیری دھیوں کے شرابی دا دربار فتح اس ظالم کیا کیا حسین نماز نہیں پڑھا وہ میں شد کے جاما اس نے کیا حسین نماز نہیں پڑھا مر جان پہ دل کر دے لاش پڑھا پڑھا اور جتنے دربار اچھ بیٹھے اس پہ غیرت کسی بھی نہیں دسی ہویا جو میں کس نو منایا یہ یاد آئی کوئی حسین آئی کہ میری بائیت نسکی تھی نہیں دستا جنہی اے کڑیاں پاکے پابند کھڑیاں نے ایک کون نے تو نہیں دستا اے سارے کہندے ہون دیتے علی بھی دین خطبہ اے رشید ترابی صاحب قبلہ کراچی والے پڑھ دے لفظ میں وہ لفظ میں پڑھ دا پیا جس نے بی بی دیکھے نا کسے نہیں دستا جو میں کھوڑا تے کٹے ہوئے سارے کہندا ہے کھلے وال نال بی بی پہلا لفظ کہ او نبی دی دھی دے کھلے وال وے کے ہسن لے آؤ او محمد دی دھیاں دے کھلے وال وے کے حسن لیاں بھرے دربار امیر دی دھی کھڑیا دیے نہیں دسدا میں دسدیاں اس دی دھیاں جدت قرآن نازل ہویا تو سہائے کیتی اللہ قبول کرے اگلا وین کر گیا دیے اس امیر دی دھیاں انی رمضان آئی جنو سجدے چوزہ لگیا سیال کوٹ لیا تریا وین دیئے او زمان دیا جتا دے حاجدیا پسلیاں روڑ اللہ پنی عبادت قبول فرمائے چوتھا وین کر گیا دیئے اس امیر دی بھینا جد جنادر پہلا دیر کے مار دلائی مارا او میں
صدقے جانا آخری مہر کر کے آدھی ہے یزید میں اس غریب دی بیڑا جڑا سجدے چ مری داریا سجدے چ مری مندن نام آیا ہے تخت بیٹھا ظالم آگا ہے کیویں مننا جو تیرا پھرا نماز پڑھدا دیو نمازی آئی تا پھرا دی نماز دا کوئی گواہ لایا ہو پاج رگڑی آلیا بی بی اندے بیٹھے جدے یا نبی دا سار دفنا کڑیاں لے ہاتھ بدا کے آدھے اللہ دا نبی قبر تو باہرا دس میرا پھرا نمازیا رومڑا لے قبر نبی دی حلیے آدھے کیویں آنا تیرے وال کھلے ہوئے نبی آدھے کیویں باہرا تیری چادر کوئی نہیں تیرے ہتھا جرچیا کوئی دہائے کرسی سجاد نبی دی گل سنیے کڑیاں سنبھال کے قبر نبی دے نیڑے آئے نبی دی قبر نو مال گل لائے قبر نو گل لائے کہ ادے تے سن کے برداشت نہیں کیتا میرا حوصلہ وے گڈھی مار لگی بازار دے وچ گئی نہری رنگ بدلا بی بی آدیے ڈٹھے حسدے قاتل میں صدقے جانا سجادہ دے ڈٹھے حسدے قاتل میں اکبر دے ظالم نے کربلا دے شہیداں دی فہرست چائی کوشش کردا مت کہیں ہور دی ہائے نکلے علی دی دھی نو دے تیرے بھرا بی بی دی امان موکھدا ہے او ہائے کر کے رونا لے او ظالم دے تیرے بچڑے بی بی دی نسل مکھ گئی تری اللہ ظالم دے چادر کدے گئی ہے بی بی دی نال کھلٹ لئی میرا دا ہر شے جو مکی ہے مینوں دسیا تکلیف کتھے آئی ہے او سمجھ لگا کہ کھڑیا دی آماد وی میں اجڑی کو تیرے نال نہ بولنا پاؤندا میرے طرز کلا میں تے سن کی دے کیا بابا جگ تو لوندا بھیڑا غریب ہوئے ود پھرا بڑے یاد میں بھرے دربار چاہیے جیویں نہ چاہیے میں زینب دا میں دا غالی جیتا ہوندا بی بی دی آج غالی ہوئے آدھیے جیویں نہ چاہیے میں اجڑی دا میں دا غازی جیتا بی بی دی زبان چونجنا عباس دا نام نکلے شان مادہ میں تو سنیا